نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے گا، یعنی آپ کی جو تعلیم دی ہوئی ہے اسے حاصل کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ محبت میں جو اللہ پروردگار چیزیں کرتا ہے ان کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کی پریشانی دین و دنیا کی دور ہو سکے۔ اگر کوئی بھوکا اور پیاسا ہے تو بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے کھانا کھاتا اور پانی پیتا ہے۔ کھانا کھانے کا جو طریقہ ہے اور پانی پینے کا جو طریقہ ہے، سانس وغیرہ لینے کا جو طریقہ ہے، ویسے ہی سارا کچھ کرتا ہے، تب اس کی بھوک پیاس مٹتی ہے۔ اور اگر یہ سارے کام جس طرح اللہ پروردگار حکم میں ہمیں بتاتا ہے کہ منہ سے کھاؤ، منہ سے پانی پیو وغیرہ وغیرہ، اگر بندہ اس حکم کے خلاف کرتا ہے تو اس کا کام نہیں بنتا۔ پوری زندگی دنیا اور آخرت کی حکم کو ماننے میں ہے۔ حکم ماننے والا جب حکم ماننا چاہتا ہے تو حکم کا ماننا تعلیم میں ہے۔ تعلیم کے بغیر اگر کوئی پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تو وہ کھانا اور پانی تو ضائع ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جو تعلیم کے مطابق کھاتا نہیں پیتا نہیں، اس کی زندگی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز ضائع برباد کرنا حرام ہے تو جس کے لیے پیدا کی گئی ہے اس کی زندگی جو ہے وہ اگر حرام میں ختم ہو جائے تو یہ کب حلال ہے؟ یہ تو دونوں ہی حرام ہو گئے نا۔ ایک ہے جو اللہ کی نعمت رزق کو ضائع کرتا ہے، یہ ضائع کرنے والا کون ہے؟ جو ایک تو پھینک دیتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جسے ضرورت ہے اسے رزق نہیں دیتا۔ رزق بھی ضائع ہو گیا، اور جب اسے جسے رزق کی ضرورت ہے نہ دیا، اس کی زندگی بھی ضائع ہو گئی۔ فاتبعونی کا ذکر عرض کرنے کے لیے یہ سارا کچھ میں بتا رہا ہوں۔ فاتبعونی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعلیم کا حکم دیتا ہے۔ تعلیم کے حکم میں اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے، جو میرے حکم میں تعلیم حاصل کرتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور جس نے تعلیم سنت کے مطابق کھایا پیا نہیں، اللہ اس پر ترس کیسے کھائے گا؟ اور ترس میں، محبت میں اس کی بھوک اور پیاس کیسے مٹائے گا؟
فتابیونی کے اندر یہی تو وہ بات ہے. جب کوئی یہ ایک بات سمجھ آتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، باقی ساری باتیں سمجھانا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس ایک بات میں باقی ساری باتیں عرض کروں گا، دیکھنا فوراً سمجھ میں آتی چلی جائیں گی، کان کھلتے چلے جائیں گے، دماغ روشن ہو جائے گا، سینہ کشادہ ہو جائے گا، بھوک پیاس ختم ہو جائے گی. اولاد ماں باپ سے اور ماں باپ اولاد سے راضی ہو جائے گا. اللہ کا بندہ اللہ کے بندوں سے خوش ہو جائے گا. کون سی نعمت ہے جو اس کے ہاتھ سے رہ جائے گی؟ اسے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، دعا کسی اور نے مانگی ہوگی. خوش اس سے اللہ نبی رسول ہو گئے ہوں گے، خوش ماں باپ ہو گئے ہوں گے، ترس اللہ نے کھایا ہوگا، محبت اللہ نے کی ہوگی، پیاس اور بھوک اس کی مٹ جائے گی، بیماری کو شفا اسے مل جائے گی، رزق میں فراوانی اس کی ہو جائے گی، ہر کوئی اس سے خوش ہو جائے گا. دنیا کی زندگی جب گزارے گا تو آسانی میں ہوگی، اور جب آخری وقت آئے گا تو اللہ اسے ایسا راضی ہوگا، اسے اپنا محبوب بنا لیا ہوگا. پہلے اللہ تعلیم حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. محبوب کسے بناتا ہے؟ جب کوئی تعلیم میں اپنی بھوک مٹاتا ہے، تعلیم میں اپنی پیاس مٹاتا ہے، تعلیم میں رزق کماتا ہے، تعلیم میں رزق کھاتا اور کھلاتا ہے، تعلیم میں ماں باپ کو راضی کرتا ہے، تعلیم میں اللہ کے بندوں کو خوش کرتا ہے. ان تمام چیزوں میں جب یہ تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس پر ترس کھاتا ہے. یہ ترس کھانے کی وجہ ہے کہ بھوک میں اور پیاس میں جب یہ کھاتا اور پیتا ہے تو اللہ اس کی بھوک اور پیاس مٹا دیتا ہے. یہ اللہ نے اسے محبت کی ہے. مجھے بتائیے، اگر کسی کو بھوک اور پیاس لگی ہو، اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے. جیسے جیسے بھوک اور پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی تکلیف بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور اگر کوئی بیمار ہو جائے، پانی پیتا جائے اور پیاس نہ بجھے، کھانا کھاتا جائے بھوک نہ مٹے، یہ تو اللہ اکبر کبیرہ اور بھی بڑے عذاب کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے. پہلی دو چیزیں ہیں، پہلی دو چیزیں جو ہیں وہ فطری ہیں. اس سے آپ کو حقیقت رحمت محبت میں جو اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. پہلی جو دو فطری چیزیں ہیں، ایک بھوک اور پیاس ہے اور دوسری چیز بیماری ہے. جب کسی کو بھوک پیاس لگی ہوتی ہے اس کی جان پر بن جاتی ہے، نیند نہیں آتی. اتنا بڑا ہی عذاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھوک اور پیاس کے عذاب میں نہ ڈالے. ادھر بڑے بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں، نفس سیدھا نہیں ہو رہا تھا، اللہ نے اسے بھوک اور پیاس میں جب ڈالا تو بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو گیا، اس میں کوئی بل کس نہیں رہ گیا. یہ عذاب ہے بھوک اور پیاس. یہ اللہ ہے تعلیم دینے والے کی بھوک اور پیاس مٹا دیتا ہے. دوسری چیز بیماری ہے. جب کسی کو بیماری آتی ہے اس سے جا کر پوچھو اس کا کیا حال ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، نیند نہیں آتی. تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ کہتا ہے یہ میں جانتا ہوں، تمہیں نہیں پتہ کتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے، بیان سے باہر ہے. اور جب اللہ بیمار کو ترس کھا کر شفا دے دیتا ہے
تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی بیمار ہی نہیں ہوا ہوتا، اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک، ایسے جیسے کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ جب بھوک اور پیاس لگی ہو تب اللہ ترس کھاتا ہے۔ کس پر اللہ ترس کھاتا ہے؟ یاد رکھنا، جو فتابعونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں کھاتا اور پیتا ہے، پیاس بجھاتا ہے۔ جو تعلیم میں پیاس نہیں بجھاتا، اس کی ہرس جو ہے، اس کی ہوس جو ہے، اس کی بھوک جو ہے، اس کی پیاس جو ہے ایسے ہی بڑھتی چلی جاتی ہے جیسے بیماری کسی کو لگی ہو۔ جتنا وہ کھاتا چلا جائے اتنی بھوک بڑھتی چلی جائے، اور جتنا وہ پیتا چلا جائے اتنی پیاس بڑھتی چلی جائے۔ یہ استسقاء، یہ بیماری ہوتی ہے۔ اور جس نے حکم کی تعلیم سنت میں کھایا اور پیا ہے، اور سنت میں نہیں کھاتا اور پیتا ہے، اسے بھوک ہی نہیں لگتی، اسے پیاس ہی نہیں لگتی۔ ایک طرف اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور ایک طرف عید کا دن ہوتا ہے، اس دن روزہ شیطان رکھتا ہے، مسلمان مومن روزہ ہی نہیں رکھتا۔ یہ فتابعونی کا ذکر ہے۔ بھوک اور پیاس لگی تو اللہ نے ترس کھایا، بھوک اور پیاس کو مٹا دیا۔ بیماری لگی تو اللہ پروردگار نے ترس کھایا اور اپنی محبت میں اسے شفا دے دی۔ یہ دو ہیں فطری جسمانی چیزیں، دو روحانی ہیں۔ فتابعونی والے کو یہ دو روحانی اللہ چیزیں دیتا ہے۔ ایک، غم اور خوف اس پر مسلط نہیں کرتا۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اس پر کوئی خوف مسلط کرتا ہے، نہ اس پر کوئی غم مسلط کرتا ہے۔ وہ حشاش بشاش رہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت کے اندر جگہ دے دی ہے کہ وہ تعلیم میں سارا کچھ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ تعلیم میں کر رہا ہوتا ہے، اور جسے تعلیم نہیں ہوتی وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، چھپ رہا ہوتا ہے، چھپا رہا ہوتا ہے۔ اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے کہ اس پر خوف اور اس پر غم جو ہے وہ مسلط ہوتا ہے۔ اس کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، اور تعلیم والا کیا کرتا ہے؟ تعلیم میں اپنے خوف کو اور اپنے حزن کو دور کرتا ہے، اور اللہ پروردگار نے یہ حکم دیا ہوتا ہے۔ تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا خوف بھی دور ہو جاتا ہے، اس کا غم بھی دور ہو جاتا ہے، اس کی بھوک بھی مٹ جاتی ہے، اس کی پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی بیماری جو ہے وہ شفا میں بدل جاتی ہے۔ یہ اللہ کا اس پر احسان ہوتا ہے۔ اور جسے فتابعونی میں تعلیم نہیں ملی ہوتی، نہ اللہ اس پر ترس کھاتا ہے اور نہ وہ ترس تعلیم حاصل کرتا، نہ وہ ترس لینے کے قابل ہوتا ہے، اس نے تو کام یہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ پانچویں رحمت برکت جو ہے وہ اللہ اسے جو عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے چار چیزوں میں نبی رسول کی تعلیم پر عمل کیا ہوتا ہے، اللہ نے ترس کھایا ہوتا ہے۔ پانچویں چیز میں اللہ پروردگار اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ اللہ کے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس نے اللہ کے بندے سے تعلیم سنت کی حاصل کی ہوتی ہے، اور اللہ کے بندے نے اسے سنت کی تعلیم دی ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ چار چیزوں میں تو اللہ پروردگار اس پر ترس کھاتا ہے، اس کی بھوک مٹاتا ہے، اس کی پیاس مٹاتا ہے، اسے رزق جو ہے فراوانی کے ساتھ دیتا ہے، اور اس پر خوف اور غم کو مسلط نہیں ہونے دیتا۔ یہ تو چار چیزیں اس کے لیے ہوتی ہیں۔ پانچویں چیز جو اللہ اسے عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ محبوب کیسے بنایا؟ کہ جس کی یہ اتباع کرتا ہے، جس سنت کی یہ تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ اللہ کا جو بندہ ہے، وہ یہ جو دیکھتا ہے کہ کھایا بھی تعلیم میں ہے، پیا بھی تعلیم میں ہے، دنیا کا غم بھی تعلیم میں دور کیا ہے، دنیا کا خوف بھی اللہ پروردگار کے بندے نے تعلیم میں دور کیا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ دور کرتا ہے ظاہری حکم کے اندر، تعلیم کے اندر، اور اللہ حقیقت میں دور کر دیتا ہے۔ اور جب یہ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کا بندہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ اب وہی بات اللہ خود بتاتا ہے کہ اسے میری راہ میں یہ مرنے والا ہے، اسے مردہ نہ کہو، میں اسے کھلاتا ہوں، میں اسے پلاتا ہوں۔ پہلے تو اللہ نے نہیں کھلایا تھا۔ اگر اللہ کھلاتا، اللہ پلاتا تو اللہ ضرور کہتا
کہ میں تمہیں کھلا اور پلا رہا ہوں. جو اس بات کو نہیں جانتا وہ تو یہ ضرور کہتا ہے کہ رازق تو ہے اللہ. یہ تو رازق رزق دینے والا اللہ ہے نا. کھلاتا تو کوئی اور ہے، پلاتا تو کوئی اور ہے. کہیں ماں پلا رہی ہوتی ہے، کہیں باپ کھلا رہا ہوتا ہے، اور وہ دنیا میں یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے. اللہ تو یہ نہیں کہا. اللہ تو ہر کوئی یہی بتاتا ہے کہ فاتبعونی، تعلیم کے اندر سارا کچھ کرنا، تعلیم میں ہی کھانا، تعلیم میں ہی پینا، تعلیم میں یہ کرنا، تعلیم میں وہی کرنا. اللہ نے تو یہ کہیں نہیں کہا میں کھلاتا ہوں میں پلاتا ہوں. ہاں یہ ضرور اللہ کہتا ہے میں رازق ہوں، میں نے رزق دیتا ہوں. اور جدھر بندہ اس دنیا سے اللہ کے حضور چلا جاتا ہے اور اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، تب اللہ ضرور کہتا ہے میری راہ میں مرنے والے کو مردہ نہ کہو، میں اسے کھلاتا اور پلاتا ہوں. اب کیا ہوا؟ پانچویں دولت جو مومن کو عطا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے وہ اسے اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے. اور جب محبوب کسی کو اپنا بنا لیتا ہے اسے 5 چیزیں عطا کرتا ہے. دنیا میں 5 چیزیں، 4 اس نے حاصل کی ہوتی ہیں، 5ویں اسے اللہ نے دی ہوتی ہے کہ اپنا محبوب بنایا ہوتا ہے. اب 5 چیزیں مرنے کے بعد اللہ جب اسے دیتا ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے یہ اللہ کی راہ میں مرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو، میں نے اسے ابدی زندگی دی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے اسے کیا دی ہے؟ ابدی زندگی دی ہے. پہلے جو تم نے اسے مرتے دیکھا ہے وہ عارضی زندگی کا خاتمہ تھا. اب میں نے عارضی زندگی کو کس میں بدل دیا ہے؟ لما یحییکم، ابدی زندگی کے اندر بدل دیا ہے. اب ابدی زندگی کے اندر میں اسے کھلاتا، میں اسے پلاتا ہوں. یہ تو اللہ کا خاص بندہ نا جسے اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے. ورنہ وہ جب جنت میں جاتا ہے تو جنت اسے کھلاتی ہے اور جنت اسے پلاتی ہے. وہ روتا ہے جیسے دنیا میں تو ماں اسے دودھ پلاتی ہے. جب وہ بچہ روتا ہے تو ماں اسے دودھ پلاتی ہے. اسی طرح عام جنت میں جب وہ مومن جاتا ہے تو جو وہ کہتا ہے وہ جنت اسے کھلا دیتی ہے. لیکن جو اللہ کی محبت میں مرنے والے ہیں انہیں مردہ نہیں بندہ کہہ سکتا، وہ زندہ ہیں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ابدی زندگی اللہ پاک عطا کرتا ہے. اور ابدی زندگی کے اندر جب اللہ کسی کو داخل فرماتا ہے تو جنت کی زندگی نہیں ہوتی، وہ اللہ پاک نے اسے اپنی خاص رحمت برکت میں ابدی زندگی جو عطا فرمائی ہوتی ہے اس میں 5 چیزیں جب ہوتی ہیں تو اسے ابدی زندگی کہا جاتا ہے. ورنہ وہ آخرت کی زندگی جو مومن کو جنت میں دی جاتی ہے وہ ہوتی ہے. اور جب جنت کی نعمتوں سے وہ بڑا ہوتے ہوتے ایک دن اللہ کے مشاہدے کی نعمت کے قابل ہو جاتا ہے، یہ مزے کے گلاس پی پی کر اور سے اور مزوں کا متحمل ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک دن آتا ہے وہ اللہ کے مشاہدے کے قابل ہو جاتا ہے. تو جب وہ اس مشاہدے کی جنت میں داخل ہوتا ہے تو وہ جنت خاص ہوتی ہے. وہ جنت خاص ہوتی ہے. وہ جنت ہے جو اللہ اپنا مشاہدے کا مزہ رکھتا ہے تو اللہ جب اپنا مشاہدہ کرواتا ہے تو وہ جنت ہوتی ہے. اس جنت میں 5 چیزیں ہیں. ایک عمومی جنت ہر مومن کو دی جاتی ہے، اور 2 جنتیں ہیں. اور دوسری جنت اللہ ابدی زندگی میں داخل ہونے والوں کو عطا فرماتا ہے. پہلی زندگی جب کسی کو جنت کی ملتی ہے تو یہ زندگی جنت میں بہت اونچی زندگی ہے. جنت میں داخل ہونے والا پھر کبھی جنت سے باہر نہیں نکلتا. ہمیشہ جنت ہے تو ہمیشہ جنت میں رہتا ہے. وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کی مثال سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ اگر اللہ حکم دے دے جنت نہ رہے تو اس کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی نہیں رہتا. لیکن اللہ پاک کا حکم یہی بتاتا ہے ہمیں کہ اسے اللہ پاک نے خالدین فی ابدا ہمیشہ کے لیے رکھا ہے. لیکن اللہ تو کبھی ختم نہیں نہ ہوتا. اللہ کی جنت تو کبھی ختم نہیں ہوتی جس میں اللہ رہ رہا ہے اور جسے اللہ اپنی جنت میں داخل فرما لیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابدی زندگی ہے، اور ابدی زندگی میں اللہ پروردگار نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. فرق واضح ہے، لیکن
فرق واضح ہوتے ہوتے واضح ہو جاتا ہے۔ اب جب کوئی فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ میں اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ اس سے راضی، اور یہ اولاد اپنے ماں باپ سے راضی ہوتی ہے، میاں بیوی سے راضی اور بیوی میاں سے راضی ہوتی ہے۔ کس میں یہ راضی ہو رہی ہے؟ تعلیم میں راضی ہو رہی ہے۔ اللہ کا بندہ اس سے راضی اور یہ اللہ کے بندے سے راضی، ساری زندگی اس کی، آخری لمحے تک زندگی اس کی ساری کی ساری فَاتَّبِعُونِی سنت میں گزرتی ہیں۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ جب اسے موت آتی ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور وہ اللہ سے خوش ہوتا ہے، یہ ہے اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ وہ پہلی 5 چیزیں پہلی بات میں تھیں۔ بھوک لگے تو بھوک مٹا دیتا ہے، پیاس لگے تو پیاس مٹا دیتا ہے، غم آئے تو غم دور فرما دیتا ہے، خوف طاری ہو تو خوف کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے والا تعلیم پر جب عمل دیکھتا ہے تو جب موت آتی ہے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جسے محبوب بنانا ہوتا ہے دنیا میں پتہ بتا دیتا ہے۔ ماں باپ اس سے راضی ہوتے ہیں، یہ اپنے ماں باپ سے راضی ہوتا ہے۔ کس میں؟ تعلیم میں راضی ہوتا ہے۔ میاں بیوی سے راضی ہوتی ہے اور بیوی میاں سے راضی ہوتا ہے، اور کسی سے راضی نہیں ہوتے۔ تعلیم میں ایک ہی شور ہوتا ہے نا، تعلیم میں ایک ہی شور ہوتا ہے، تعلیم میں راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کا بندہ اس سے راضی اور یہ اللہ کے بندے سے راضی ہوتا ہے، اور پوری زندگی اس کی ان رضاؤں میں گزرتی ہے، ان وفاؤں میں گزرتی ہے، یعنی فَاتَّبِعُونِی نبی رسول کی اتباع تعلیم کے حصول میں گزرتی ہے۔ جب آخری وقت لمحہ آتا ہے تو یہ وہ ہے جسے اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ محبوب کو پہلی عطا ابدی زندگی کی ہوتی ہے۔ ابدی زندگی میں بتایا نا فرق، جنت کی زندگی ہے اور ایک اللہ کی جنت میں اللہ کی مائیت کے ساتھ رہنا، مائیت میں رہنا، یہ جنت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جو خود اللہ کا مزہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے علم کو دیکھتا ہے، یعنی اپنا مشاہدہ جب اللہ کرتا ہے، اللہ کو جو مزہ آتا ہے اپنے بندے کو وہی مشاہدہ کروا کے اپنی جنت کا مشاہدہ دیتا ہے۔ یہ کوئی عام باتیں ہیں؟ بہت بڑی بڑی یہ باتیں ہیں۔ عطا کیسے ہوتی ہیں؟ فَاتَّبِعُونِی کے اندر عطا ہوتی ہیں، اور جس نے فَاتَّبِعُونِی ابھی تک کی نہیں ہے اسے تو اس کی ہوا بھی نہیں لگتی۔ سانس ہوا میں لینا دور کی بات ہے، اسے تو ہوا نہیں لگی ہوتی ابھی کہ ہوا لگے تو وہ سانس ہوا میں لے۔ فَاتَّبِعُونِی کے اندر یہ رحمتیں ہیں۔ 10 رحمتیں دنیا کی عارضی زندگی میں ہو جاتی ہیں جس میں وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، پھر محبوبیت پر اسے ابدی زندگی کی عطا میں اللہ اسے اپنا مشاہدہ دیتا ہے۔ وہ مشاہدہ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ اللہ کوئی جنت کا محتاج تھوڑی کہ جنت سے لاتا ہے اور پھر جنت کی چیزیں کھلاتا ہے، یہ تو کہیں نہیں اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے کہا میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں۔ اللہ تو کسی سوال کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہر سوال کرنے والے کا سوال تو ضرور پورا کرتا ہے، لیکن کسی سے سوال نہیں کرتا کہ محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے دین اسلام میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ سوال نہیں کرتا۔ یہ جو دین میں سوال کرتے ہیں نا، یہ سوال کرنا دین کے لیے حرام ہے۔ تعلیم نہیں ہے لوگوں کو، کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، کورس مفتی کے کیے ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ یہ جو بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی تو فرمایا تھا نا کہ جاؤ مال لے کر آؤ، جہاد ہو گیا، یہ کرو وہ کرو، تو اللہ کے نبی نے بھی تو حکم دیا تھا نا۔ اللہ کے نبی نے تیری نظروں میں حکم دیا تھا، مالک اپنے
غلام کو اپنے نوکر کو بھی حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے مال میں سے جا کر یہ خرچ کر دو. یہ وہ حکم ہے جو تو بتا رہا ہے؟ تجھے کیا پتا حکم کی کتنی قسمیں؟ ہم بھی تو حکم ہی کرتے ہیں نا، اللہ میرے حال پر رحم فرما، یہ حکم ہے. یہ دعائیہ کلمات میں ہم کہتے ہیں اللہ، یا اللہ، اللہ کو بلا رہے ہیں، یہ دعائیہ کلمات ہیں. پتہ نہیں ہے، نا پتے میں ہم بڑا ظلم کرتے ہیں. اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میں مالک ہوں جو کچھ تمہیں جان اور مال دیا، میں اس کا مالک ہوں. جاؤ جہاد کے اندر، جو میں نے جان تمہیں دی ہے اسے خرچ کر دو، جو مال دیا اسے خرچ کر دو. یہ اللہ کا حکم ہے. تیرے مال کے بارے میں حکم دیا ہے، تیری جان کے بارے میں حکم دیا ہے، تجھے یہ حکم دیا ہے کہ تو میرے سوال کو پورا کر. یہ حکم نہیں ہے جو تو نے حکم بنایا ہے، یہ تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے. تعلیم کے اندر تجھے پتہ بتا رہا ہے. وہ سارے پتے جو بتاتا ہے پھر تعلیم دینے کے بعد اپنا حکم دیتا ہے. اور یہ تو تعلیم میں اپنے مال کا، اپنی دی جان کے بارے میں تجھے بتایا گیا ہے. اب جب اللہ کسی کو ابدی زندگی دیتا ہے تو ابدی زندگی اسے دیتا ہے جسے اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہوتا ہے. اب محبوب کون ہے؟ جس نے تعلیم کے اندر بھوک مٹائی ہے، تعلیم کے اندر پیاس مٹائی ہے، تعلیم کے اندر بیماری کو شفا میں لایا ہے، تعلیم کے اندر ماں باپ کو، تعلیم کے اندر اللہ کے بندے کو، تعلیم کے اندر اللہ کا محبوب ہو گیا ہے وہ اللہ کا بندہ. فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ. اب جب یہ اللہ پروردگار کے حضور جاتا ہے تو یہ انتظار گاہ میں نہیں جاتا، عالم برزخ میں نہیں جاتا. یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اپنے اللہ کی طرف واپس لوٹتا ہے. واپس لوٹنا اس کا وَلْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ کے بندوں میں جا کر شامل ہو جاتا ہے. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اللہ کے بندوں میں شامل ہو کر یہ اللہ کی جنت جو ہے، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. پھر اللہ کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے. ابدی زندگی کے عطا پر اسے محبوبیت عطا کی جاتی ہے، محبوبیت عطا کی جاتی ہے. اور محبوبیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنا مشاہدہ دیتا ہے. یہ ہے اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے. میں اسے کھلاتا اور میں اسے اپنا مشاہدہ دیتا ہے. مشاہدہ اسے اللہ کے بندوں میں شمولیت پر ملتا ہے، اللہ اپنے بندے دیتا ہے. یہ اللہ کے بندوں میں جب رہتا ہے تو یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اللہ کا ساتھ ہوتا ہے. آخری دولت، چار تو یہ دولتیں ہوگی نا، پانچویں دولت جو اللہ دیتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا. اسے بتا دیا جاتا ہے آج کے بعد ہے اے میرے بندے میں تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں. دیکھیے یہ اتنی بڑی بڑی دولتیں ہیں، یہ ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی. ہم کھاتے ہیں تو بغیر تعلیم کے، سنت کے کھاتے ہیں. ہم پیتے ہیں تو بغیر سنت کے پیتے ہیں. ہم کماتے ہیں تو بغیر سنت کے کماتے ہیں. ہم اپنے غم دور کرتے ہیں تو بغیر سنت کے غم دور کرتے ہیں. ہمیں اپنے خوف سے ڈر لگتا ہے تو سنت کے بغیر ڈر لگتا ہے. ہمیں چاہیے کہ سارے کام جو ہم کریں فَاتَّبِعُونِی سنت کے اندر کریں. سنت ہمارا زیور ہے، سنت ہمارا سارا کچھ ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رب اس کا سب ہو جائے، اسے اپنا محبوب بنا لے، تو ایک ہی کام کرے، اللہ کا حکم مانے. کیا؟ فَاتَّبِعُونِی، نبی رسول کی اتباع، یعنی تعلیم میں سارا کچھ کرے. اور جس حکم کی تعلیم نہیں ہے اس حکم کی تعلیم حاصل کرے. اور تعلیم کے بغیر اگر یہ زندگی گزارے گا تو اگر کہ رزق میں فراوانی ہو جائے، میرے خوف دور ہو جائیں، میرا غم دور ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو بھائی مسئلے تو حل نہیں ہوں گے بلکہ مسائل ہوتے چلے جائیں گے، مسئلے اور سے اور ہوتے چلے جائیں گے. کہیں جا کر کوئی یہ سمجھتا ہے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، کہیں جا کر کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا.
جا کے مسئلے حل کر کے دیکھ لو، ایک مسئلہ حل کرواؤ گے 100 مسئلے گلے میں وہ ڈال دے گا ہار بنا کر، مسئلے نہیں حل ہوتے۔ مسئلہ حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فاتبعونی، کہیں نہ جاؤ، جدھر بیٹھے ہو وہاں بیٹھ کر اپنے اللہ کے حکم میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سنت پر عمل کرنا شروع کر دو۔ جیسے نا بندہ 1 دن کا ہوتا ہے تو 2 دن کا ہو جاتا ہے، پھر 3 دن کا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ عمر اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے، تعلیم بڑھتی چلی جاتی ہے، کھانا پینا زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، نیکی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایسے کیا ہوگا؟ پھر آہستہ آہستہ دیکھو گے اللہ کی رحمتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ آج 1 ہے، کل 2، اس طرح یہ رحمتیں روز افزوں بڑھتی چلی جائیں گی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں آنے کا مقصد پورا کرتے ہوئے کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی یہی ہے کہ اولئک هم الفائزون، فرمایا کہ انتم الاعلون، کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، اور تم ہی کامیاب ہوگے۔ یہ کامیابی کا طریقہ ہے۔ مرد ہو اپنی بیوی کو تعلیم میں خوش کریں، بیوی ہو اپنے شوہر کو تعلیم میں خوش کریں، اولاد ہو ماں باپ کو تعلیم میں خوش کریں، ماں باپ ہو تعلیم دے کر اولاد کو خوش کریں۔ اس کے بغیر خوشی نہیں کسی کو حاصل ہو سکتی۔ اللہ کے بندے کو تعلیم پر عمل، اتباع، نبی رسول کی پیروی کر کے خوش کرو۔ اور اگر آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بندہ بغیر تعلیم پر عمل کیے ہی، بغیر تعلیم حاصل کیے ہی خوش ہو جائے گا، تو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے بندے کو خوش کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے۔ اور جب ہم سب اس طرح آپس میں مل کر نبی رسول کی تابعداری کریں گے، ایک امامت کرائے گا، دوسرے مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے، تو دونوں کی نماز ایک ہی ہوگی جو نبی رسول نے ادا فرمائی ہے۔ اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ کا نبی بھی خوش ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ زندگی۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق دے۔